اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس پیارے بچوں، آج ہم اپنا اردو کا سبق نمبر 18 ملکہ کوثر کی سیر پڑھیں گے۔ تو سب شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی حالات تعلم پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے ماحول، اہم تاریخی اور قدرتی مناظر اور تفریحی مقامات کے بارے میں بات کر سکیں گے۔ چھٹی کے دن کی مصروفیات لکھ سکیں گے۔ معنی کے لحاظ سے الفاظ مترادف کو سمجھ کر بول سکیں گے یا لکھ سکیں گے۔ تذکیر و تانیث کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں گے اور اپنی اور دوسروں کی پسند ناپسند دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں گے۔ اپنے ماحول، تفریحی مقامات، قدرتی مناظر اور اہم عمارات سے متعلق کسی موضوع پر 1 منٹ پر تقریر کر سکیں گے۔ تصویر یا منظر کو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ہے سوچیں اور بتائیں آپ گرمیوں کی چھٹیاں کیسے مناتے ہیں۔ آپ سب کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا، تو آپ بتائیں وہ آپ کیسے مناتے ہیں۔ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ پاکستان کے چند تفریحی مقامات کے نام بتائیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورت ملک بنایا ہے۔ یہاں پہ بہت سے تاریخی اور تفریحی مقامات ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جیسے کہ آپ کہہ لیں سیف الملوک، ناران، کاغان اور ہر لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ملکہ کوثر کو پہاڑوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ملکہ کوثر کی سیر۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں، تلفظ سیکھیں۔ بلند و بالا، بے ساختہ، اٹکیلیاں، پرکشش، سیاہ، خلقی، دلکش مصنوعات۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ چیل، دیودار، صنوبر اور پائن کے درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں اور ان کے درمیان بہتے ہوئے چشموں کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے نکلا۔ عائشہ اپنے بہن بھائی، امی ابو کے ساتھ لاہور سے مری جا رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، ایک یہ کہانی ہے جس میں ایک فیملی اسی طرح کسی تفریحی مقام پہ سیر کے لیے جا رہی ہے۔ خوبصورت مناظر دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے۔ اسلام آباد سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے بڑے برقی جھولے اور واٹر سلائیڈ دکھائی دینے لگے۔ عائشہ خوشی سے کہنے لگی، آہا، ہم مری پہنچ گئے۔ تو ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ چھتر پارک ہے، یہاں لوگ سارا تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ بلند و بالا درختوں اور پرکشش پہاڑوں اور وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچ بل کھاتی ہوئی سڑک پر سفر کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آخر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مری کے قریب آنے کی خبر دی۔ چھرا پانی کے مقام پر سب نے گرما گرم پکوڑے اور آلو کے چپس کے ساتھ چائے کا لطف اٹھایا۔ چھرا پانی کے قدرتی جھرنوں کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالنے کے بعد سفر پھر سے شروع ہوا۔ مری پہنچ کر ابا جان نے گاڑی ایک ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی اور سب مال روڈ کی جانب چل دیے۔ مال روڈ ایک بہت مشہور مقام ہے جہاں پہ سب لوگ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مری کی مشہور سڑک مال روڈ پر خوب رونق تھی۔ غیر ملکی سیاح، غیر ملکی مطلب باہر سے آئے ہوئے، مطلب اپنے ملک کے نہیں دوسرے ملکوں کے، بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ارد گرد دکانوں پر خشک میوہ جات، اونی چادریں، خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات رکھی تھی۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک تاریخی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا جان نے بتایا کہ یہ سرکاری ڈاک خانے GPO کی عمارت ہے۔ مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ کی جانب جاتے ہوئے بچوں نے ایک بڑے سے گھڑیال کو دیکھ کر اس کے سامنے تصویریں بنائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے گھڑیال۔ راستے میں ایک ریسٹورانٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ سے چیئر لفٹ میں بیٹھے۔ پہلی بار چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے بچے بہت خوفزدہ تھے۔ بادل اٹکیلیاں کرتے کرتے نیچے آ گئے۔ جلدی ہی وادی مری کے دلکش نظاروں نے بچوں کا خوف دور کر دیا۔ بھائی وہ دیکھیں، اتنے سارے بندر۔ ایک جگہ پر بندر کی ٹولی دیکھ کر عائشہ خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، وہاں موجود سب لوگ بندروں کو کیلے، چنے اور کھانے کی چیزیں کھلا رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بندر بھی بہت مزے سے ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں لے کر کھا رہے تھے۔ احمد اور عائشہ نے ان کو آگے بڑھ کے کیلے دیے
جو انہوں نے جھٹ سے پکڑ لیے۔ جھٹ کا مطلب ہوتا ہے فوراً۔ فضا میں خنکی بھر جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا گیا۔ مار روڈ سے ابو جان نے عائشہ کے لیے بیٹری سے چلنے والی گڑیا، احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا ہوائی جہاز اور امی جی کے لیے شال خریدی۔ عائشہ نے امی جان سے فرمائش کر کے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خوبصورت تاج خریدا۔ بچوں نے وادی مری کی سیر کی تصویریں محفوظ کیں۔ شام ہو رہی تھی، سب تھک گئے، اس لیے ملکہ کوثر کی خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے گھر واپس روانہ ہوئے۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پیارے بچوں، اس کہانی میں ہم نے وادی مری کی سیر پڑھی ہے اور ٹیچر نے جس طرح کچھ ورڈ کو ہائی لائٹ کیا، آپ نے بھی اسی طرح ہائی لائٹ کرنے ہیں اور اس کی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں سے آپ نے املا کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کوئی سے بھی آپ ورڈ کی اور لائنز کی پریکٹس کیجیے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے، پاکستان میں سیر و تفریح کے لیے بے شمار صحت افزا مقامات ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ یہ لوگ سیاح کہلاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو بھی لوگ سیر و تفریح کے لیے کہیں جاتے ہیں ان کو ہم سیاح کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے مشق۔ اب ہم اپنی مشق شروع کریں گے۔ نئے الفاظ، یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ ان کے معنی ہیں۔ آپ نے اپنی لیسن کھول کے یہ معنی وہاں پہ رائٹ کرنے ہیں۔ بلند و بالا، اونچے قد کا، جھٹ، فوراً، دلکش، خوبصورت، دل کو اچھا لگنے والا، بے ساختہ، بے اختیار، سوچے سمجھے بغیر، خوفزدہ، ڈرا ہوا، سیاح، سیر کا شوق رکھنے والا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب میں رنگ بھریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، ہم نے درست جواب میں رنگ بھرنے ہیں۔ بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا الحمدللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم نے ابھی لیسن پڑھا، اس میں ہے سبحان اللہ، تو سبحان اللہ میں آپ نے کلر کر دینے ہیں۔ باقی ایکٹیویٹی بھی آپ نے اسی طرح حل کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 3، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پُر کریں۔ تو یہ پیارے بچوں، یہ خالی جگہ ٹیچر نے فل کی ہوئی ہے، آپ نے بھی اسی طرح فل کرنی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے ڈیش نے وادی مری کے قریب آنے کی خبر دی چھونک کو۔ تو جس طرح ٹیچر نے لکھا ہے آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ بچوں، یہاں پہ ہے سرگرمی نمبر 4، دی ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ تو یہ ہم اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے اچھی سی ہینڈ رائٹنگ سے۔ تو جیسے ٹیچر نے یہاں پہ ایک پیاری سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے، آپ نے بھی اسی طرح یہ کوشچن آنسر پیاری سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، عائشہ اور اس کے گھر والے چھٹیوں میں سیر کے لیے کہاں گئے؟ عائشہ اور اس کے گھر والے چھٹیوں میں سیر کے لیے مری گئے۔ سیاح کسے کہتے ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے آنے والے کو سیاح کہتے ہیں۔ مار روڈ پر چہل پہل کیوں تھی؟ غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں مار روڈ پر ادھر ادھر گھوم رہے تھے، جس سے مار روڈ پر چہل پہل تھی۔ اگر آپ عائشہ اور احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا خریداری کرتے؟ اگر میں عائشہ اور احمد کی جگہ ہوتا تو میں ریموٹ والی گاڑی اور اپنی بہن کے لیے بولنے والی گڑیا خریدتا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے اور رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ مل کر کریں بات۔ سرگرمی نمبر 5، سیر و تفریح کے حوالے سے اپنے صوبے یا علاقے کی چند مشہور جگہوں کے بارے میں کے نام بتائیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ وہاں کون سی چیزیں آپ کو پسند ہیں اور کون سی نہیں اور کیوں۔ بیٹا، یہ آپ نے ایکٹیویٹی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیلوز کے ساتھ کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 6، پاکستان میں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں۔ دی ہوئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کس جگہ میں جانا پسند ہے اور کیوں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ہے شالامار باغ، جھیل سیف الملوک، وادی کیلاش، ہنّا جھیل، شاہجہانی مسجد، وادی نیلم۔ تو آپ نے کسی ایک ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی وجہ بھی بتانی ہے کہ آپ کو وہاں جانا کیوں پسند ہے۔ لفظوں کا کھیل، درج ذیل ہندسوں کو لفظی گنتی میں لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ہندسے لکھے ہیں، آپ نے اس کو لفظی گنتی میں لکھنا ہے، جیسے کہ 43، 47۔ آپ نے یہ باقی ایکٹیویٹی اسی طرح فل کرنی ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف لکھ کے جملے دوبارہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو خط کشیدہ لفظ ہے وطن، تو ہم نے اس کا مترادف لکھنا ہے، تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو وطن کا مترادف ہوتا ہے ملک۔ اسی طرح حسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، مہک کا مطلب ہوتا ہے خوشبو،
غفلت کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی، جادو کا مطلب ہوتا ہے سحر۔ پیارے بچوں، جس طرح ٹیچر نے یہاں پہ پہلے پوری لائن لکھی ہے، آپ نے بھی اسی طرح یہ جملوں کو دوبارہ پوری لائن میں لکھنا ہے ان کے مترادف کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، جب یہ آپ پورا لکھ لیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں۔ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دیا ہوا تحریری خاکہ پڑھیں اور اس میں سے دیے ہوئے مذکر اسماء کے مؤنث اور مذکر مؤنث اسماء کے مذکر لکھ کے خالی جگہ پر کریں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پاس ایک پیراگراف ہے، ہم نے مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھنے ہیں۔ ایک دن عائشہ اپنی امی ابو کے ساتھ گاؤں گئی، وہاں اس کے دادا جان تو اس کی مؤنث ہے دادی جان، تایا جان تائی جان، تو یہاں پہ ہے اور چچی رہتے ہیں، تو چچی کی مذکر ہوگا چچا، چچا اور چچی رہتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح یہ سارا پیراگراف فل کرنا ہے۔ پڑھیں، دی ہوئی عبارت 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ لولوسر جھیل صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ ہر سال بڑی تعداد میں سیاح یہاں آتے ہیں۔ دریائے کنہار میں پانی کا بڑا ذریعہ لولوسر جھیل ہی ہے۔ جھیل کا پانی شیشے کی طرح شفاف ہے۔ لولوسر جھیل کی برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں کا عکس جب جھیل کے صاف پانی میں دکھائی دیتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ٹیچر نے 1 منٹ میں پڑھے، آپ نے بھی درست تلفظ و روانی سے یہ 1 منٹ میں عبارت پڑھنی ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ اپنے پسندیدہ کسی ایک سیاحتی مقام کی تصویر اپنی کاپی پر چسپاں کریں اور اس سے متعلق 10 مربوط جملے لکھیں۔ آپ نے کوئی بھی ایک سیاحتی مقام لینا ہے جو آپ کو پسند ہو، جیسے مری، وادی ناران، کاغان، اور اس کے متعلق آپ نے 10 جملے اپنی رف کاپی پہ لکھنے ہیں۔ آپ نے اس سال گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزاری؟ اپنی کسی ایک دن کا احوال ڈائری کی صورت میں کاپی میں لکھیں۔ آؤ کریں کام۔ اپنی پسند کے کسی موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت یا صبح اسمبلی میں پیش کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ اپنے فیلوز کے ساتھ مل کے یہ ٹاسک مکمل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ٹیچر نے یہ پورا لیسن پڑھا ہے، آپ نے بھی اس طرح یہ نوٹس مکمل کرنے ہیں اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔